کارسینوسن لیکچر پارٹ 4 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ فوبسٹر کے مطابق کارسینوسن مولک انیمیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نپۃ اللہ قانون نہیں۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ کیس ہسٹری میں اگر کارسینوسن کے معاملات ظاہر نہیں ہو رہے تو کارسینوسن کے ظاہر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کیسز جہاں پر گنوریا کی واضح ہسٹری موجود ہو، معالج میڈورائنم استعمال کراتا ہے، لیکن کارسینوسن کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا مریض کی ذاتی ہسٹری میں قبض ہے، بے خوابی ہے، جو ایسی بے خوابی جو بچپن سے چلی آ رہی ہے، اور کیا اس کو اونچے درجے کے بخار ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ جو میرا مریض تھا، اور یہ بات میں ڈگلس فوبسٹر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بچہ جو میرا مریض تھا، اس کو بہت ہائی ڈگری کا بخار ہوتا، اسے بہت ہائی ڈگری کا بخار ہوتا اور اسپتال داخل کرانا پڑتا، درجہ حرارت 108 تک چلا جاتا۔ ایک اور بچہ تھا جو 106 بخار پر کھیلتا رہتا اور محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسے 106 کا بخار ہے۔ ایسے بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ اونچے درجے کے بخار کے ساتھ ان کو ٹانسل کی بیماری ہوتی ہے، جسے ہم کائی کا بخار کہتے ہیں، اے فیور کہتے ہیں۔ وہ بھی کارسینوسن کی ایک واضح نشانی ہے۔ فوبسٹر کہتا ہے کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری میں نمونیا اور کالی کھانسی پائے جائے تو کارسینوسن استعمال کرنا چاہیے۔ فوبسٹر کے بقول ایسے بچے جنہیں ویکسینیشن سے الرجی ہو اور ویکسینیشن کے خلاف انہوں نے شدید رد عمل دیا ہو، ریئیکشن دیا ہو، اور تو وہاں بھی آپ کارسینوسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کارسینوسن بچے اوائل عمری میں ہی توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں، شوخ آنکھوں والے، بے خوابی کا شکار رہتے ہیں، اور جب انہیں بخار ہوتا ہے تو اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ کارسینوسن کے بارے میں جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا شمار بہت اونچے درجے کی نازک مزاج دواؤں میں ہوتا ہے۔ اسے سیر و سیاحت، ناچ گانے، موسیقی سے بہت رغبت ہوتی ہے۔ سمندری آب و ہوا اسے بہت متاثر کرتی ہے، خاص طور پر آندھی طوفان، گرج چمک سے یہ لطف اندوز ہوتی ہے۔ موسیقی اس پر گہرا اثر کرتی ہے اور خاص طور پر کلاسیکل موسیقی سے بہت پسند ہے۔ چھوٹے بچوں کے سر پر پسینہ کو کنزلی نے بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔ جوسٹ کنزلی، شاید اس کا تعلق میرے خیال میں یہ سوئٹزرلینڈ سے، اور اس کے ساتھ نیند کے دوران سر پر پسینے میں جن دواؤں کا وہ ذکر کرتا ہے ان میں برائیونیا، کیمومیلا، پوڈوفائلم، سینیکیولا، کلکیریا کارب، کلکیریا فاس، لائکوپوڈیم، مرکیورس، سیپیا اور سلیشیا شامل ہیں۔ تاہم میں اس لسٹ میں ٹیوبرکلینیم اور کارسینوسن کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا، اور بسا اوقات اس ایک علامت کے ساتھ بچے میں سجدے کی صورت سونے کی علامت مل جائے تو کارسینوسن اکیلے ہی معاملات نمٹا دیتی ہے۔ تاہم بہت چھوٹے بچوں میں سجدے کے بل سونے کی علامت کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، لیکن بچہ جب 1 یا 2 سال سے بڑا ہو جائے اور یہ علامت برقرار رہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کیس میں یہ 2 علامات ہمیں بچوں میں ملتی ہیں تو دعا کا انتخاب آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محض 5 دعائیں ان 2 علامات پر پورا اترتی ہیں۔ بسا اوقات جب کسی کیس میں
علامات کا فقدان ہوتا ہے تو اس طرح کی نشانیاں دعا کے انتخاب میں مددگار ہوتی ہیں۔ مثلاً چہرے پر تلوں کی موجودگی، جلد پر گہرے بھورے رنگ کے چھوٹے بڑے دبے، کمر پشت پر گردن کے پیچھے بہت زیادہ گھنے بال، بازوؤں اور ٹانگوں پر غیر معمولی بالوں کی افزائش، یہ ساری نشانیاں کارسینوسن کو طلب کرتی ہیں۔ ایسے مریض جن کی ہسٹری میں طویل عرصے کے غم و فکر اور پریشانیاں موجود ہوں، وہاں کارسینوسن ظاہر ہوتی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں کسی کو محبت میں ناکامی ہوئی آپ اسے کارسینوسن اٹھا کر دے دیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں طویل مدت کی پریشانیوں، آزمائشوں، تکالیف اور مسائل اور ناخوشگوار زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ کارسینوسن کے حوالے سے جارج ویسالکس نے ایک کلیدی علامت کا ذکر کیا ہے کہ اسینڈنگ کولون میں جلن کارسینوسن کی خاص الخاص علامت ہے، اور مختلف غذاؤں کی طرف رغبت بھی کارسینوسن کے انتخاب میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ فوبسٹر کے مطابق بعض غذائیں جیسا کہ گوشت، چربی، میٹھا، نمک، فروٹ، دودھ اور انڈے، اور ان کی رغبت یا عدم رغبت دونوں کارسینوسن میں پائی جاتی ہے۔ بعض معالجین نے سوپ کی خواہش کو بھی کارسینوسن سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم پارٹ 5 ختم کرتے ہیں۔ پارٹ 6 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔